اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست آیتیں ہیں یار، کیا اللہ کی محبت ہے یار ہم سے، کیا بڑے بڑے کام اللہ ہمارے لیے کر رہا ہے اتنی آسانی سے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ سمندر کو دیکھتے ہیں بس صرف اس کے آگے پیچھے سیلفیاں بنا کے آ جاتے ہیں، سمندر کے پاس جاتے ہیں سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں ایک بوٹ بک کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا پھیرا لگا کے واپس آ جاتے ہیں، ایک ریل بنا لیتے ہیں، یا اپنے حرام محبتوں کو سمندر کے کنارے لے جا کر ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگاتے ہیں اور گندگی میں منہ مار کے واپس آ جاتے ہیں رات کو۔ ہم تو سمندروں میں بیچ پر اس نیت سے جاتے ہیں نا، اور اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ ہی وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ کیا کام کر رہے سمندر تمہارے لیے؟ کبھی سوچا؟ کبھی سمندر کے پاس گئے، کھڑے ہوئے، سوچا کہ اللہ نے اتنا بڑا سمندر، کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا کا 30% حصہ جو ہے وہ خشکی ہے اور 70% حصہ جو ہے وہ سمندر، دریا، پانی پر ہے۔ اوکے، تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے سمندروں کو ہمارے کام میں کیسے لگایا؟ کویسچن، کبھی خود سے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ کبھی اس آیت کو پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کبھی اس آیت پہ غور کیا؟ نہیں کیا۔ سمندر تو آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اس سمندر نے میرے دل میں اللہ کی معرفت نہیں پیدا کی۔ سمندر پر تو ہم پکچرز بھی کھینچتے ہیں، فیملیز کو لے کر آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، وہاں جا کر سمندر کے کنارے بیٹھ کر انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سمندر کو کبھی اس نگاہ سے دیکھا نہیں نا، جو رب والی نگاہ ہوتی ہے، جو معرفت والی نگاہ ہوتی ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال تو ہم نے آج تک شروع ہی نہیں کیا ابھی تک۔ آنکھوں کا صحیح استعمال یہی تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ میں نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ سمندر کیسے ہمارا کام کر رہا ہے؟ دیکھو، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے ملک میں، آپ کی کنٹریز میں جتنی بھی یہ کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتی رہتی ہے کنٹری بیس پر، یہ بہت سارے راستے ہیں اس کے، جس میں پلینز میں بھی آتے ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر حصہ سمندروں کے ذریعے سے ہماری کنٹری میں داخل ہوتا ہے۔ سمندر کے ذریعے سے ہمارا رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، سمندروں کے ذریعے سے ہماری ملک کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم، اس سے کشتیاں چلا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے بحری جہاز، اس میں ہمارے ایک سامان کو ہمارے ملک سے لے جا کر دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لا کر ہمارے ملکوں میں استعمال کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر یہ سمندری راستے بند ہو جائے تو ہر ملک فاقہ کشی پر آ جائے، ہر ملک کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں آپ سے؟ اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا۔ یہ تمہارا کام کر رہا ہے، تمہاری کشتیوں کو نیچے ڈبوئے گا نہیں، تمہارے مال کو بالکل سیفٹی کے ساتھ لائے گا تمہاری کنٹری تک، پھر تمہاری شاپس میں جائے گا، پھر تمہارے گھروں تک آئے گا، پھر تمہاری زندگی میں آئے گا اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تم سوچتے نہیں ہو، اللہ گیلا کر رہے ہیں آگے، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں۔ اب دیکھو، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی پائلٹ چلا رہا ہوتا ہے، جو کشتی کا پائلٹ ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے حکم سے چلتی ہے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اب فضل کیا ہے؟ سمندروں کے اندر مچھلیاں، خزانے، ہیرے نکل رہے ہیں یہاں سے، جوہرات نکل رہے ہیں یہاں سے، بڑے بڑے خزانے نکل رہے ہیں یہاں سے، رزق نکل رہا ہے یہاں سے۔ کتنے لوگ ہیں جو سمندروں میں سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کر ان کو بیچتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمندر کے اندر وہ جو سپی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی موتی جو نکلتے ہیں، اس کے پھر جیولریز بنتی ہے، اور وہ جیولریز کی پھر اتنی بڑی سطح پر پھر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دولت آتی ہے، ویلتھ آتا ہے، پیسہ آتا ہے. یہ اللہ کی خزانے ہیں. اللہ نے سارے تمہارے کام میں دے دیے، نالج دے دیا تمہیں. اگر اللہ رب العزت تمہیں سمندر کی گہرائیوں کا نالج ہی نہ دیتے تو کیا کرتے؟ ایک بہت بڑی دولت سے محروم رہ جاتے، بہت بڑے رزق سے محروم رہ جاتے. اگر ان سمندروں کو اللہ آرڈر دیتے کہ کوئی بھی کشتی تمہارے اوپر چلے تو فوراً اسے ڈبا دینا، تو مجھے بتاؤ کیسے سفر کرتے آپ سمندر میں، کیسے جاتا آپ کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک؟ لیکن یہ اللہ کے فضل سے سب کچھ چل رہا ہے. چپ چاپ سمندر تمہاری کشتی اور اس میں موجود تمہارے سامان کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور تمہارے فائدے کو نقصان نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. تو اللہ رب العزت اتنے بڑے بڑے نقشوں کو، سمندر کی طاقت آپ کو معلوم نہیں ہے. 2 فیٹ آگے جاؤ تو وہ آپ کو اپنے پیٹ میں لے لے گا اور پھر باہر نہیں چھوڑے گا، مار کے چھوڑے گا، تمہاری سانسوں کو ختم کر کے تمہیں اوپر لے آئے گا. سمندر کی طاقت اتنی بڑی ہے. بڑے بڑے جہازوں کو یہ اندر ڈبو دے تو اس کا نام و نشان پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی کشتی چلی بھی تھی. اس کی گہرائیوں کی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کی گہرائیوں کو ناپا جائے کہ سمندر کے اندر کتنی گہرائیاں پائی جاتی ہیں. اتنا بڑا نقشہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے. کیوں خدمت کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو انسانوں سے محبت ہے. انسان کمزور ہے، اللہ یہ جانتا ہے، اور اللہ طاقتور ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں. دیکھو زمین میں کیا ہے، سوچو. آسمان میں کیا ہے، سوچو. یہ سورج، سب سے بڑی چیز سورج. اگر یہ سورج نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ آپ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں کیسے دیکھتے؟ مجھے بتاؤ آپ راستوں پر کیسے چلتے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے دکانداری کرتے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے پڑھتے، کیسے اسکول جاتے، کیسے یونیورسٹیوں میں جاتے؟ اگر دن ہی نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا تو دن نہ ہوتا، کیسے کماتے، کیسے ملکوں کا سفر کرتے، کیسے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے؟ جب سورج نہیں ہوگا، دن نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، سسٹم دھرم کے بھرم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے تمہارے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. یہ بھی نہیں کہ بس روشن ہو گیا تو اب ساری عمر روشن رہے. اگر ساری عمر روشن رہے سورج، یعنی دن ہی رہے، تو سورج کی گرمی سے تو پہاڑ پگھل جائیں گے. ایسا کرنے سے تو درختوں کو آگ لگ جائے گی. سمندر کا پانی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں. آپ نے شاید کوئی ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہو 5th کلاس میں. ہمیں سورج کی ذریعے سے پیپر پر آگ لگانا سکھائی جاتی تھی. سورج کی روشنی سے پیپر پر کیسے آگ لگانا ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. ہم ایک پیپر لیتے تھے سامنے اور ایک شیشہ، آئینہ یا پھر ایک ڈائمنڈ وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کا رخ سورج کی طرف کرتے تھے اور اس کے نیچے ایک پیج رکھتے تھے. تو سورج کی روشنی جب اس ڈائمنڈ پر پڑتی تھی یا اس آئینے میرر پر پڑتی تھی، جب وہ ریفلیکس ہو کے اس پیج پر آتی تھی تو یہ پیج تھوڑی ہی دیر بعد جل جاتا. تھوڑی دیر بعد اس پیج کو آگ لگ جاتی، ہلکی ہلکی سی. تو مجھے بتاؤ اگر ساری عمر یہ سورج رہتا ہمارے سروں پر اور یہ رات نہ آتی، یہ اندھیرا نہ آتا، یہ جو ابھی ساری دنیا کو اس نے اپنی لپٹ میں لے لیا، رات ہو گئی، دکانیں بند ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بزنس ختم ہو گئے، سکون کی نیند لے رہے ہیں سارے اپنے گھروں میں. اگر یہ رات نہ ہوتی اور یہ سارا دن سورج ہی ہوتا تو درختوں کو آگ نہ لگ جاتی؟ سمندر کا پانی کتنا گرم ہو جاتا، زمین کتنی گرم ہو جاتی، اس پر چلنا مشکل ہو جاتا.
آپ پاؤں رکھتے یا آپ کے چپلوں کو جلا دیتی؟ سورج تو آگ ہے نا بھائی. تو اللہ رب العزت حکیم ہے، فاتر ہے، جانتے ہیں، علیم ہے، محبت کرتے ہیں انسان سے، انسان کو کسی بھی دکھ والے نقشے سے نہیں گزارنا چاہتے، انسان کو کسی بھی پرابلم سے نہیں گزارنا چاہتے. تو اللہ رب العزت کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی، پھر اس سورج کی روشنی کو ہٹا کر رات کا اندھیرا لے آتے ہیں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے. اتنے بڑے بڑے نقشے، اتنے ایزیلی سب کچھ ہو رہا ہے. ایک دکان کی چیزیں بکھری ہوئی ہو نا تو شاید اسے سمیٹنے میں بھی آپ کو گھنٹے لگ جائیں. ایک گھر جب بکھرا ہوا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، وہ گھروں کی چیزوں کو ادھر ادھر جب پھینکتے ہیں، کبھی کچن کی چیزوں کو پھینکتے ہیں، کبھی باہر ٹی وی لانچ میں ادھر ادھر ہلہ گلا کر رہے ہوتے ہیں، تو پورا گھر جب بکھر جاتا ہے اور صاف کرنے والا، صحیح کرنے والا صرف ایک شخص ہو تو اس ایک شخص کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں گھر کی دوبارہ سیٹنگ کرنے میں. اور دیکھو اللہ رب العزت پل بھر میں رات لے آتا ہے، پل بھر میں دن لے آتا ہے، پل بھر میں سورج کو حکم دیتا ہے نکل آ، پل بھر میں رات کو حکم دیتا ہے آ جا. تو یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کو آپ سے محبت ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت صرف آپ سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میری مانو. کیوں مانو؟ فرشتے بھی یہ اللہ تیری مان رہے ہیں، ساری مخلوق تیری مان رہی ہے، درخت تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ تیرے خوف سے روتے ہیں، پتھر تیری تسبیح کرتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں تجھے یاد کرتی ہیں. اللہ اتنی ساری مخلوق تو ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے. جی بالکل، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے یاد کرو. جب یہ سارے لوگ، یہ ساری مخلوق میری تابعداری کر رہے ہیں تو تم انوکھے مت بنو میری نافرمانی کر کے. تم بھی میری فرما برداری کرو، تم بھی مجھ سے ڈرو، تم بھی میرے آگے رو، تم بھی میری عبادت کرو، تم بھی میری تسبیح کرو. کیوں کروں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں میں مل جاؤں. اور جب تمہیں میں مل جاؤں گا تو تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. میرا ہونا تمہاری زندگی میں اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے. مجھے دور کرو گے زندگی سے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں دے کوئی سکھ نہیں دے پائے گا، تمہارے دکھوں کو کوئی سکھ میں تبدیل نہیں کر پائے گا، تمہاری راحت کا ذریعہ کوئی نہیں بن پائے گا. میں ہی تیرا سب کچھ، میں ہی تیرا خدا، میں ہی تیرا الہ، میں ہی تیری خوشیوں کی وجہ، میں ہی تجھے کامیاب کرنے والا، میں ہی تجھے نیند دینے والا، میں ہی تجھے پیدا کرنے والا، میں ہی تجھے زندگی دینے والا، میں ہی تیری سانسیں چلانے والا، میں ہی تجھے رزق دینے والا، میں ہی تجھے موت دینے والا، اور میں ہی تجھے موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنے والا. تیری زندگی تو مانے یا نہ مانے میٹر کرتی ہے، مجھے لے کے میٹر کرتی ہے. اللہ کو لے کے ہر انسان کی زندگی میٹر کرتی ہے. وہ الگ بات ہے اگر میں اپنی آنکھیں چرا لوں، میں ڈھیٹ بن جاؤں، میں بدتمیز بن جاؤں، میں اگنور کرنے والا انسان بن جاؤں، تو یہ میری اپنی ہٹ دھرمی ہوگی، یہ میری اپنی نفس کی چاہت ہوگی کہ میں اتنے عظیم رب سے کیسے دور جا سکتا ہوں، جس نے میرے لیے رات بنائی، جس نے میرے لیے دن بنایا، جس نے میرے لیے اتنے بڑے سمندر کو میرے کام میں لگا دیا. میں ایسے رب سے کیسے دور جا سکتا ہوں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی انسان بھی نہیں سوچ سکتا جس کے اندر عقل ہے، جس کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اور معرفت ہے تھوڑی سی. جو زبان سے اللہ کا نام لے سکتا ہے وہ دل میں بھی اللہ کا یقین بٹھا سکتا ہے. جو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر ان نشانیوں کی قیمت بھی دل میں بٹھا سکتا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتے، تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، فلاں فلاں فلاں.